ہے مسلمانوں ان مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے پیارے بچوں جہاں تم رہتے ہو اور تمہارے گھر کے باہر تمہارے مکان کے باہر جو سڑک گزرتی ہے اگر اسے کوڑا کرکٹ ڈالتے ہو اینٹ پتھر ڈال دیتے ہو اور جو ہے اپنے صحن کا اپنے آنگن کا پانی بہا دیتے ہو جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے گاؤں کا پردھان تمہارا کچھ نہیں کر سکتا گاؤں کا ذمہ دار طبقہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پیارے بچوں یاد رکھو جس شہر کے ماننے والے تم ہو اس شہر کے اعتبار سے تم نے جرم کیا ہے مسلمانوں ان مدرسوں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے یہ سکھایا جاتا ہے حدیث کا مفہوم بدلا جاتا ہے پیارے بچوں جہاں تم رہتے ہو اور جس بلڈنگ کے اندر تم رہتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو اور وہاں دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشیں لگی ہوئی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو لیکن پیارے بچوں ایک بات یاد رکھو تمہاری بلڈنگ کی برابر میں تمہارے محل کی برابر میں ایک غریب جھونپڑا ہے غریب جھونپڑے کے اندر ایک غریب عورت رہتی ہے اور اس غریب عورت کا غریب بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے وہ بلکتا ہے وہ سسکتا ہے وہ روتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ارے تمہاری جان پہچان کا ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے خاندان کا ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تمہاری برادری کا ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے دین و دھرم سے تعلق رکھتا ہو سکتا ہے کوئی پنڈت ہو سکتا ہے کوئی شرما ہو سکتا ہے وہ کوئی کمہار ہو مسلمان وہ کوئی بھی ہے اگر تم اپنے محل کے اندر پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور وہ غریب بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے وہ بلبلاتا ہے تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے لا یؤمن تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو دوسروں کی فکر نہ کرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو تم کو فضیلت دی گئی ہے کیا اس وجہ سے کہ تم نمازیں بہت پڑھتے ہو اور روزہ بہت رکھتے ہو زکات بہت دیتے ہو حج بہت کرتے ہو تہجد بہت پڑھتے ہو ارے تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے یہ تو تمہارے فرائض میں سے ہے ارے بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے برپا کیا گیا ہے ہمیں سب کے کام آنا ہے ہمیں سب کے لیے نافع بننا ہے مسلمانوں ان مدرسوں کے اندر یہ انسانیت سکھائی جاتی ہے انسانیت کی تعلیم ان مدرسوں کے اندر سکھائی جاتی ہے اور مسلمانوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کے فرائض میں سے ہے ہم اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں ارے دین سکھائیں کلمہ سکھائیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتلائیں آخرت کے بارے میں بتلائیں مسلمانوں اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان مدرسوں سے دور رکھا اللہ کے قرآن سے دور رکھا علماء سے دور رکھا اور مسلمانوں ہم نے اپنے بچوں کو ارے پیسے کی وجہ سے مال دولت کی وجہ سے وسائل کی وجہ سے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا اور جو ہے توحید کے بارے میں نہ بتلایا توحید کو نہ سکھایا اللہ کے قرآن کو نہ سکھایا جس کی وجہ سے وہ کل کو پیشاب کھڑا ہو کر کے کرتا ہے وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے وہ سوریہ نمسکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے روز اس نوجوان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو مسلمانوں یاد رکھو وہ تنہا نہیں جائے گا وہ اپنے پیارے ماں باپ کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر لے جائے گا ارے کیوں کیونکہ جتنا بڑا مجرم جوان ہے اس سے بڑے پابس کے ماں باپ کیوں نہیں بتلایا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں کیوں نہیں بتلایا کہ توحید ہمارا عقیدہ ہے ہم اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے چاند کے آگے سورج کے آگے دریا کے آگے پہاڑ کے آگے درخت کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے کیوں نہیں بتلایا جتنا بڑا مجرم یہ وہ جوان ہے اس سے بڑے پابس کے ماں باپ ہیں مسلمانوں یہاں ان مدرسوں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے مسلمانوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے انگلش اسکول میں پڑھانے کے لیے منع کر رہا ہوں مخالفت کر رہا ہوں ہمارے علماء کرام منع نہیں کرتے یا کہتے ہیں ہمارے علماء کرام جہاں ہمیں ایک قاضی صاحب کی ضرورت ہے ہمیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جہاں ہمیں ایک مفتی صاحب کی ضرورت ہے ہمیں ایک انجینئر کی ضرورت ہے مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے علماء کرام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی ڈگری دلائیے اور بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچائیے لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھیے اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیجئے کہ بیٹا اول اور آخری نمبر پر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس لیے میرے محترم آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ سبھی حضرات مدرسے سے جڑے
اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیں۔ مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ ہم سبوں کو چاہیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے محبت کرنے والے بنو گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ سبھی حضرات جنہوں نے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ اللہ کے مبارک کلام کی تلاوت کرنے والے بنو گے انشاءاللہ۔ اور جو اللہ کا مبارک کلام پڑھنا نہیں جانتے وہ صبح سے سیکھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو ہے بہت ساری نعمت عطا فرمائے جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ تو میرے محترم، کیا ہم اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ہے قربان نہیں کر سکتے؟ میرے محترم، اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تو مسلمانوں پھر تم بتلاؤ ارے ہم سے بڑا ناشکرا اور ناقدرہ انسان اور کون ہوگا؟ تو اس لیے میرے محترم، اللہ کا مبارک کلام سیکھنا شروع کریں۔ ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، ایک پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، موت آ گئی، قیامت کے روز اللہ کے دربار میں کہہ دیں گے اے اللہ ہم نے تیرا مبارک کلام پڑھنا شروع کیا تھا مگر زندگی نے وفا نہ کی، تو نے بلا لیا۔ مسلمانوں، امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک کلام کی برکت سے مغفرت کر دیں گے۔ سبھی حضرات ارادہ کریں، عہد کریں، یہاں ہمارے علماء اکرام تشریف فرما ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا مبارک کلام سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بھاگر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات ہے اللہ جو ہم سبوں مجھے تو میرے محترم دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات جو ہے ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے محترم، میں اپنے مدرسے والوں سے اور اپنے قاری صاحب سے اور ناظم جلسہ ہمارے مفتی صاحب اور ہمارے حضرت مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی دامت برکات، ان بزرگوں سے علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں۔ کوشش بہت کی ہے چنڈی گڑھ سے چلنے میں ہمارے ڈرائیور صاحب نے الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ گاڑی کو چلایا۔ کیا کریں، مجبوری، یہاں سرساوے سے سہارنپور تک پورا جام ہے۔ بہت ہم سوچ رہے ہیں یہ ٹریفک کہاں سے اتنا آ گیا ہے، یہ ٹرک والے کہاں سے اتنے آ گئے ہیں۔ خیر میرے محترم، اللہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میرے محترم، اللہ نے مجھے تجھے کیسا نبی دیا ہے، اللہ نے مجھے تجھے کیسا نبی دیا جو ماں سے زیادہ ممتا کر کے گیا، باپ سے زیادہ رو کر کے گیا، اور ماں سے زیادہ جو ہے باپ سے زیادہ شفقت کر کے گیا۔ مسلمانوں، میرے نبی حضرت علیہ السلام جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میرے محترم، یہ تو میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ مسلمان ملک الموت کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے محترم، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ فرمایا اندر بلاؤ، اندر آئے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کو لے جانے کے لیے۔ اچھا مجھے بھی لے کر کے جائے گا؟ اچھا میری بھی جان نکالے گا؟ یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے قریب بھی آ سکوں؟ یا رسول اللہ بس اتنا جانتا ہوں جب سے میں رب نے اس کائنات کو بنایا آج تک ایسا نہیں کہا ہے جیسا کہ آج کہا ہے۔ میرے رب نے مجھے بلایا، دیکھ میرے محبوب کے دربار میں جانا، بڑے ادب سے جانا، اجازت لے کر کے جانا۔ میرا محبوب آنا چاہے تو لے کر کے آنا، اور نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر کے چلے آنا۔ مسلمانوں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آسمانوں میں تیاری ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ فرمایا اچھا جلدی کرو جلدی کرو۔ کہا ٹھہرو ٹھہرو، سر مبارک کو جھکایا، آنکھ مبارک کو بند کیا، سوچتے رہے کچھ دیر کے بعد سر مبارک کو اٹھایا، آنکھ مبارک کو کھولا۔ فرمایا او جبریل جانا نہ جانا میں بعد میں فیصلہ کروں گا، پہلے میرے سے معلوم کر کے آؤ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔
آج مسلمانوں ارے ہم بھی تو دیکھیں, ہم بھی تو سوچیں, آج ہم جو ہے کہ ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا رہنا, ہمارا سہنا, ہماری غمی, ہماری خوشی, ہماری شادی, یہ کیا میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے پر ہو رہی ہے یا غیروں کے طریقے پر ہے؟ مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جبریل پہلے میرے سے معلوم کر کے آؤ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. میرے محترم پہلے امت آئی, ہوا کا طوفان آیا, نام و نشان مٹا دیا, پتھروں کا عذاب آیا, نام و نشان مٹا دیا, آگ کا عذاب